اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آخری دو صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، دونوں مکی صورتیں ہیں۔ ان صورتوں میں اس حقیقت کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جب کائنات کے تمام دائروں میں ذات باری تعالیٰ کی طاقت اور قوت ہی کار فرما ہے، اور خود انسانی اجتماعیت کی بنیاد بھی ذات باری تعالیٰ ہی ہے، تو انسانوں پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس خدا کی پناہ میں آئیں، اپنے تمام افکار، خیالات، اعمال، سیرت و کردار، اپنے تمام تر اجتماعات اسی ذات باری تعالیٰ کے ساتھ جوڑیں، اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کریں، اسی کے ساتھ وابستگی اختیار کریں، اور باقی تمام چیزوں سے قلبی تعلق ختم کر دیں، کیونکہ جب الہ جس کی طرف تمام انسانوں کی روحیں جذب و کشش رکھتی ہیں، تو اب اسی کے احکامات کے مطابق ہی اسے دنیا میں زندگی بسر کرنا ہے۔ سورۃ الاخلاص میں دین اسلام کا بنیادی فلسفہ متعین کرتے ہوئے ذات باری تعالیٰ کی احدیت، صمدیت اور اس کا ہر قسم کی محتاجگی سے پاک ہونے کا بنیادی نظریہ واضح کر دیا گیا۔ کہا گیا کہ قل، زبان سے کہیے، دل سے پکاریے، آپ کے وجود کا پورا پورا انگ ذات باری تعالیٰ کی طرف جذب و کشش رکھے، اور اس بات کا اعلان کیجیے کہ اللہ صرف اور صرف ایک وحدہ لا شریک ہے، دنیا کی کوئی طاقت و قوت، کوئی اور چیز اس کی شریک نہیں ہے۔ تو قرآن حکیم نے اپنا بنیادی جو محوری نقطہ تھا توحید الہی کا، اسے پچھلی صورت میں بیان کیا تھا۔ اب اس سورۃ الفلق میں ذات باری تعالیٰ کا جو تعلق اس کائنات کے ساتھ ہے، کائنات کی ان تمام چیزوں کے ساتھ ہے، اس سے حفاظت اور ان تمام چیزوں کے اللہ کے ساتھ ربط اور تعلق کی نشاندہی کی گئی ہے۔ سورۃ الفلق میں ذات باری تعالیٰ کا کائنات سے جو تعلق ہے اسے واضح کیا گیا ہے، اور سورۃ الناس میں انسانی اجتماعیت کے ساتھ جو ذات باری تعالیٰ کا تعلق ہے، یا انسانوں کا اللہ سے تعلق ہے، اس کی اجتماعیت کے بنیادی امور ہیں، اسے واضح کیا گیا ہے۔ فلسفے کا بنیادی مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ انسان اور کائنات، اس کو ایک ایسے مرکز کے ساتھ وابستہ کر کے سمجھا جائے کہ جس میں کہیں بھی فکری تضاد نہ ہو،
علمی کوتاہی اور خیانت نہ ہو، اور عملی طور پر تمام اعمال اسی ایک مرکز کے ساتھ مربوط ہو جائیں۔ جیسا کہ کل ذکر کیا گیا تھا کہ دنیا بھر کے فلاسفروں نے اپنے اپنی ذاتی خیالات کے مطابق کائنات اور انسانیت کا ایک مرکز تصور کر لیا، اور اپنے خود ساختہ خیالات، اعمال و افعال کو اس کے ساتھ مربوط بنایا۔ ہر ایک سیاسی نظام نے اور ہر ایک معاشی نظام نے اپنا مرکز اور محور خود ساختہ طور پر بنانے کی کوشش کی ہے اور ٹھوکریں کھائی ہیں۔ کسی نے کسی لات کو، کسی منات کو، کسی عزا کو، کسی نے افلاک کو اور عقول کو، مادہ پرستوں نے مادہ کو، اور کشف و کشوف والوں نے خود ساختہ عقلوں کو، اور آج کے جدید فلسفوں میں سرمایہ داری نے سرمایہ کو، اور سوشلزم نے جدلیت کو اپنا فلسفہ قرار دے کر انسانی زندگی کے تمام اعمال سیاسی اور معاشی اس کے ساتھ مربوط کر دیے، جبکہ اس میں بہت سے تضادات موجود ہیں۔ کتاب مقدس قرآن حکیم نے اپنے تمام فکر و عمل کو بیان کرنے کے بعد آخر میں اپنا فلسفہ واضح کیا کہ ان تمام تعلیمات کا مرکز اور منبع ذات باری تعالیٰ ہے، اور ذات باری تعالیٰ وہ ہے جو اس پوری کائنات کی تمام چیزوں کو بھی کنٹرول کر رہی ہے۔ چنانچہ اس سورۃ الفلق میں رب الفلق کا تعارف کرایا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں۔ عمل انفلاق جو اس پوری کائنات کے ذرے ذرے میں پایا جاتا ہے، ہر ایک جسم میں پایا جاتا ہے، پوری کائنات کا ایک عالمگیر قانون اور ضابطہ ہے کہ یہاں چیزیں پھٹتی ہیں اور ایک نئی چیز وجود میں آتی ہے۔ قرآن حکیم نے کہا کہ یہ آسمان و زمین بند تھے، آسمان و زمین میں رتق تھا، ففتقناہا، ہم نے اسے پھاڑ دیا۔ دوسری جگہ پر فرمایا فالق الحب والنوا، دانہ پھاڑتا ہے اور اس سے پودا اگتا ہے۔ آپ نے خاص ٹمپریچر پر دانہ زمین میں ڈالا گندم کا، اور وہاں سے پودا نکلا، تو عمل انفلاق ہوا۔ ایسے ہی گٹھلی دبائی اور خاص ٹمپریچر پر زمین میں خاص ماحول میں وہی گٹھلی پھٹتی ہے اور اس میں سے کھجور وجود میں آتی ہے۔ تو یہ نباتات میں بھی ہے، معدنیات میں بھی ہے، حیوانات میں بھی ہے، آسمان و زمین میں بھی ہے۔ زمین بالکل بند تھی، اللہ نے ایسے طریقے سے اس میں عمل انفلاق کیا کہ اسی میں سے نباتات، معدنیات، ہر چیز اس مٹی میں سے نکل رہی ہے۔ سورج کی توانائیاں زمین پر بکھرتی ہیں تو کونپلیں نکلتی ہیں، ایک نئی روشنی پیدا ہوتی ہے، ایک نئی انرجی اور طاقت ایک نئے ماحول میں آتی ہے۔ اور آج ہمارے تجربات اور مشاہدات سے معلوم ہوا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے عناصر ایٹم موجود ہیں، ایک خاص ایٹم کو ایک خاص جگہ پر توڑا جائے تو اس میں سے توانائی کا اخراج ہوتا ہے۔ یہ ایٹمی ری ایکٹر کا بنیادی کام، جس کے ذریعے سے اس میں عمل انفلاق ہوتا ہے، فیشن اور فیوژن کا عمل ہوتا ہے۔ یہ جب پھٹتا ہے ایک خاص تناسب سے تو توانائیاں بکھیرتا ہے۔ یہی ایٹم اگر فضا میں پھاڑا جائے تو ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا ہے،
اور یہی ایٹمی ری ایکٹر میں پھٹے تو اس توانائی کو کنٹرول کر کے بہت سے انسانی فائدوں کے اور مقاصد کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو فشن اور فیوژن کا عمل ہے، یہی وہ عمل انفلاق ہے جو اس کرۂ ارض پر خاص طور پر اس آسمان و زمین اور اس نظام شمسی میں یہی عمل جاری ہے۔ یہی وہ فشن اور فیوژن ہے جو سورج میں جاری ہے، چاند میں ہے، مریخ پر ہے، کرۂ ارض پر ہے، اور پھر معدنیات میں، نباتات میں، حیوانات میں، اور خود انسان کی پیدائش بھی تو اسی عمل انفلاق سے ہوتی ہے۔ وہ نطفہ جو رحم مادر میں پرورش پاتا ہے، وہ کروموسوم جو ایکس وائی کا کراس ہوتا ہے اس بیضے کے اندر، وہ اس بیضے کو پھاڑتا ہے اور کروموسوم اس بیضے کے اندر داخل ہو کر اپنا زائگوٹ بناتا ہے، اور وہاں سے پھوٹنے کا عمل، نشو و ارتقاء کا عمل، اپنے جیسا دوسرا سیل بنایا، تیسرا بنایا، چوتھا بنایا، وہ گچھا انگور کا بننا شروع ہو جاتا ہے، عمل انفلاق۔ تو خود انسان کی پیدائش، نباتات کا عمل، معدنیات کا کیمیائی تعامل، اس کرۂ ارض کی تمام جتنی بھی قوتیں ہیں، آسمان سے نازل ہونے والے جتنے بھی اثرات ہیں، ایک عالمگیر عمل پوری کائنات کے ذرے ذرے میں جاری ہے، وہ الفلق ہے۔ اس کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا رب الفلق، کہ وہ اس فلق کو پالنے والا ہے، ربوبیت، یعنی وہ عمل انفلاق بہت محفوظ طریقے سے ہو تو اگلا ترقی یافتہ عمل ہوتا ہے، غیر محفوظ طریقے سے ہو تو تباہی اتارتا ہے۔ وہاں ربوبیت کا کوئی دائرہ نہیں ہوتا۔ رب کا مطلب ہے کسی کو نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانا، تربیت اسی سے ہے۔ تربیت کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جو نقائص اور کمزوریاں ہمارے اندر ہیں انہیں ہم دور کر کے کمال تک پہنچ سکیں۔ جس شعبے کا بھی کمال چاہیے تو اس شعبے کی تربیت حاصل کر کے اگلے مرحلے میں داخل ہو جائے، تو وہ رب الفلق ہے جو پوری کائنات میں عمل انفلاق جاری ہے، اس کی پرورش کرتا ہے۔ یہی کھجور کی گٹھلی یا بیج باہر اگر نمی پہنچ جائے تو وہاں بھی پھوٹ تو مار لیتی ہے لیکن پودا نہیں بنتا۔ گندم کو اگر پانی لگ جائے اور موسم گندم کی کاشت کا ہو تو اس میں سے شاخیں تو نکل آتی ہیں لیکن ربوبیت نہیں ہے، پرورش نہیں ہوتی، بیکار چلا جاتا ہے، بلکہ سڑان پیدا ہوتی ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی نطفہ جسم سے خارج نکل جائے تو بیکار ہے، خواہ کتنا ہی عمل انفلاق اس میں ہو۔ وہ ایٹم جو ایٹمی ری ایکٹر سے باہر ٹوٹے تو اس کا فشن، اس کا ٹوٹنا اور اس کا جذب ہونا دونوں کے دونوں نقصان دہ ہیں انسانیت کے لیے، تباہی اور بربادی اتارتا ہے۔ تو ربوبیت کے تقاضے سے ایک تو عمل انفلاق ہے پوری کائنات میں، اور پھر اس عمل انفلاق پر ربوبیت کا ذات باری تعالیٰ نے اس کو ایک خاص ماحول، خاص ٹمپریچر، خاص دائرے میں وہ وجود میں آتا ہے تو نشو و ارتقاء کر کے اگلے مرحلے کے ترقی یافتہ ماحول میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو کائنات میں جو ذات باری تعالیٰ کا باقاعدہ سب سے بڑا کمال یا صفت کا اظہار ہو رہا ہے تو وہ ربوبیت کا ہے، وہ رب الفلق، عمل انفلاق کی ربوبیت۔ تو یہ کائنات گیر عمل ہے۔ تو جو مرکز اور محور ہم نے پچھلی صورت میں متعین کیا کہ هو اللہ احد، اللہ الصمد، اسی کی طاقت، اسی کی قوت، اسی کی تجلیات، اسی کا وہ محفوظ نظام پوری کائنات کے اندر اپنے اثرات مرتب کر رہا ہے۔ اور جب کائنات کا ہمہ گیر عمل رب الفلق کے قبضے میں ہے تو اے انسان،
تو اعلان کر کہ اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں اس عالمگیر کائنات کا جو جاری عمل انفلاق ہے اس کے رب کے، جس نے ربوبیت کے تقاضے سے خود تجھے پیدا کیا، تیرے فائدے کے لیے نباتات بنائے، حیوانات بنائے، معدنیات وجود میں آئے، اور مسلسل یہ آسمان و زمین تیرے لیے ہی سب کچھ کر رہا ہے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی تو یہ فرماتے ہیں کہ نوع انسانی جس کو سب سے آخر میں اللہ نے احسن تقویم پیدا کیا، جب انسان بنانے کا ارادہ کیا تھا اللہ نے تو آسمان بنایا، زمین بنایا، اور اس کے اندر معدنیات، نباتات، عناصر اور سارا پورا عمل جو انسان کی صورت نوع انسانیہ اللہ نے سب سے پہلے بنائی۔ اللہ کی تجلی اعظم جب اس انسان پر پڑی تو اس انسان کی ضرورت تھی یہ سورج، یہ آسمان، یہ زمین، یہ تمام چیزیں، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، تمہارے لیے مسخر کر دیا جو بھی کچھ آسمانوں میں ہے اور جو بھی کچھ زمینوں میں ہے، وہ سب کے سب اس صورت نوعیہ انسانیہ کے ماتحت ہے۔ اس مالائے سافل کی تمام قوتیں، مالائے اعلیٰ کی تمام چیزیں، اس پوری کائنات کا سورج، آسمان، زمین، تمام چیزیں صورت کے ماتحت ہیں، کیونکہ اس انسان کو پالنا تھا۔ اس کے لیے یہ نباتات، معدنیات، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، تمام انواع جتنی بھی ہیں، یہ اس کی ضرورت کے لیے اس کی دنیا میں آمد سے پہلے یہ سب کچھ پیدا کیا گیا، بنایا گیا ہے۔ اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ نے اس نفس انسانی کو واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا، ہر قوم کی ایک وقت مقرر ہے جب نوع انسانیت کا پورا بوریا بستر لپیٹ کر اس کے حساب و کتاب کا سلسلہ قیامت میں شروع ہوا، تو جیسے ہی وہ تجلی جو نوع انسانی پر پڑھ کر اس کی اس موجودہ ساخت کو بنائے ہوئے ہے، وہ جب بجھنا شروع ہوگی تو سورج بھی بجھ گیا، چاند بھی بجھ گیا، زمین بھی ختم ہو گئی، آسمان بھی ٹوٹ کر کیا ہے، بکھر گیا۔ یسماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرت وغیرہ وغیرہ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، کیونکہ انسان کا بوریا بستر اس موجودہ جو کائناتی ڈھانچہ ہے اس میں سے نکالنا ہے اور ایک نیا جہان آباد کرنا ہے، حشر کا میدان۔ تو اس کے ماتحت جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا یہ موجودہ جو سٹرکچر ہے یہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ بھی اگلے عمل انفلاق کے لیے ہے کہ یہ پورا کا پورا ڈھانچہ توڑ کر اس میں سے ایک نیا جہان نکالنا ہے کہ زمین ایک نئے میدان کی شکل اختیار کر جائے گی، انسان اپنی اپنی قبروں سے ان کا جوہر نکل کر میدان حشر میں جمع ہوگا، اور ذات باری تعالیٰ کے سامنے اب حاضری ہونی ہے تمام نوع انسانیت کی، تو نیا عمل انفلاق ہے۔ اور وہاں بھی ذات باری تعالیٰ اعلان کرے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، تو یہ پورا عمل جو ربوبیت کے تقاضے سے چل رہا ہے، تو اس انسان سے کہا جا رہا ہے قل، اپنی زبان سے بھی کہہ، اپنے دل سے بھی کہہ، اپنی عقل سے بھی کہہ، اپنے جسم کے ہر ذرے اور انگ انگ سے کہہ کہ اعوذ برب الفلق، رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں۔ کن چیزوں سے آتا ہوں؟ 4 چیزیں، 4 شر بیان کیے، من شر ما خلق، شر غاسق اذا وقب، شر النفاثات فی العقد، شر حاسد اذا حسد۔ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی اچھی تعبیر کی ہے، تمثیل بیان کی ہے کہ جب بھی اس عمل انفلاق سے کوئی چیز وجود میں آتی ہے، نشو و ارتقا پاتی ہے، ان تمام چیزوں میں سے حضرت نے ایک تمثیل بیان کی
کہ مثلاً پودا اگتا ہے، گٹھلی بوئی، کاشتکار نے دانہ زمین میں ڈالا اور اس سے گندم کا پودا اگا، کھجور کا درخت اگا، تو جس نے یہ باغ لگایا، جس نے یہ کھیتی لگائی، تو ہر کاشتکار اپنی اس کھیتی کی حفاظت کے لیے 4 بنیادی اقدامات کرتا ہے، اور وہ اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اگر اس پودے کو، اس پھوٹنے والی کونپل کو، اس نکلنے والے گندم کے نئے شگوفے کو جب تک ان 4 چیزوں سے نہیں بچایا جائے گا، اس وقت تک وہ فصل تیار نہیں ہو سکتی۔ پہلی بنیادی چیز، ایسی چیزیں جن کے مادہ تخلیق میں ہی اس پودے کی نسبت سے ضرر ہے، ان کی طبیعت کا تقاضا ہے، اپنا کوئی قصور نہیں۔ مثلاً جانور جو پودے ہی کھاتے ہیں، اس کی ضرورت ہے، طبی تقاضا ہے، وہ کسی نفرت یا کسی بغض اور حسد کی بنیاد پر حملہ آور نہیں ہوا۔ اس نے دیکھا ہے کہ ایک شاندار پودا اگ رہا ہے، بڑی نرم نرم گھاس ہے، بڑی نرم نرم کونپلیں ہیں، تو وہ آتا ہے اس کھیت کے اندر، سب سے پہلے حملہ آور ہوتا ہے اس پر جی۔ اب یہاں کسی ضد یا حسد کی وجہ سے نہیں، اس کی طبیعت میں ہے، ما خلق ہے۔ دنیا کی تمام تر مخلوقات اس عمل انفلاق کی وجہ سے اپنے کچھ طبیعی خواص کے تحت وجود میں آئی ہیں، اس کی امتیازی خصوصیت ہے دوسری مخلوق سے، تبھی تو وہ مخلوق الگ بنی، ورنہ تو تمام کا جو اصل مابل اشتراک وہ تو ایک تھی۔ تو مشترکات میں سے مادہ تو ایک ہی تھا، اس مادے سے جو مختلف مخلوقات بنی، تخلیق کہتے ہیں ہر چیز کی صورت، شکل، خواص اور اثرات و نتائج مرتب کرنا، یہ تخلیق کا عمل ہے۔ اس کی ضرور ایک خاص شکل ہوگی۔ لکڑی کا ایک ہی مادہ ہے، لکڑی جنگل سے کاٹ کر لائے، فرنیچر بنانے والے نے اس کی ایک خاص شکل کرسی کی بنا دی تو کرسی بن گئی، اسی لکڑی کے مادے سے اس نے بیڈ بنایا، بیڈ بن گیا، ٹیبل بنائی، ٹیبل بن گئی۔ اس کی ایک خاص شکل ہے، خاص اس کے خواص ہیں، کسی خاص مقصد کے لیے استعمال ہوگی۔ جو استعمال کرسی کا ہے وہ ٹیبل کا نہیں ہے، جو بیڈ کا استعمال ہے وہ ٹیبل کا نہیں ہے۔ ہر ایک کے خواص الگ الگ کرنے کا نام تخلیق ہے، اور جب الگ الگ خواص ہوں گے تو دونوں کے تقاضے مختلف ہوں گے۔ اب جانور پیدا کیا تو اس کا بنیادی تقاضا تھا کہ وہ نباتات کھائے، اور ایک کاشتکار نے ایک کھجور لگائی، ایک پودا لگایا، ایک فصل لگائی، تو تبھی خاصا ہے کہ کوئی نہ کوئی بھیڑ بکری کوئی نہ کوئی آئے اور اس کے اوپر جھپٹ پڑے۔ تو اللہ سے پناہ مانگی جا رہی ہے رب الفلق سے کہ اس پودے کو نشو و ارتقاء کے ساتھ آگے بڑھانا ہے۔ تو اے رب الفلق، میں تیری پناہ میں آتا ہوں ان چیزوں کے شر سے جن میں خلقی طور پر ہی شر پایا جاتا ہے، اس کی نسبت سے۔ اور خیر و شر کا بنیادی فلسفہ خود شاہ صاحب نے واضح کیا ہے، قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے، کسی چیز میں ذاتی طور پر کوئی شر نہیں ہوتا، اس کا شر نسبتی ہوتا ہے۔ جو کائنات میں اللہ نے چیز عمل انفلاق کے ذریعے سے پیدا کی ہے، وہ کائنات پوری کی پوری خیر ہی خیر ہے، لیکن شر ایک دوسرے کی مخلوق کی نسبت سے ہوگا۔ چھری میں خیر ہے کہ سبزی کاٹتی ہے، جانور ذبح کرنے کا کام کرتی ہے، یہی چھری انسان کے پیٹ میں گھونپی جائے تو شر ہے، انسان کے نسبت سے شر ہے، اور انسان کے لیے ہی فائدہ مند ہے کہ اس کے لیے اس نے گوشت کاٹ کے، سبزی کاٹ کے، اور جو ضروریات ہیں ان میں اس نے اسے استعمال کیا۔ تو استعمال سے خیر اور شر پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ جانور جس کی تخلیق کے اندر ہی بنیادی طور پر اس پودے کو کھانا ہے، تو پودے کی نسبت سے اس جانور میں شر ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام کاشتکار کا یہ ہے کہ باڑ لگا کر ایسے جانوروں کو، ایسی مخلوقات کو وہاں داخل ہونے سے روکے۔ سانپ ہے،
اس کی ایک عادت ہے کہ اسے انسان کو ضرور ڈسنا ہے، اس کی فطرت میں ہے، نفرت شفرت کو حسد کینے کی بات نہیں، اس کی طبیعت میں ہے کہ جہاں بھی اس طرح کی صورتحال ہو اسے ضرور ڈنگ مارنا ہے، چاہے جس کے پاؤں پر ڈنگ مار رہا ہو وہ نبی ہو یا ولی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، بچھو آ گیا اور اس نے ڈنگ مارا، تو اب یہ نہیں دیکھا کہ نبی کا پاؤں ہے، جی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہیں مار دیا اور فرمایا کہ یہ بدبخت اس طرح کے جانور سانپ بچھو آئیں تو ان کو نماز کے دوران بھی مار سکتے ہیں، جی کیونکہ انسانیت کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ تو شر ما خلق، اس کی طبیعت میں یہ بات ہے۔ تو پہلا جو جس سے بچاؤ اختیار کیا جاتا ہے وہ تمام مخلوقات ہیں جن کی انسان کے نسبت سے شر، مثلاً شیطان انسان کی نسبت سے شر، مخلوقات میں سے ایک جن مخلوق ہے، تو جن کی تخلیق کی گئی، مخلوق کو بنایا گیا تو اس مخلوق بنانے کے جو مقاصد اور اہداف تھے وہ متعین کر دیے، اپنے جنوں کے لیے وہ جو بھی ہو، لیکن انسان کی نسبت سے وہ شر، یا مومنین جنوں کو گمراہ کرنے والا ان کے لیے کیا ہے؟ شر۔ تو اس شر سے بچنے کی بات کی گئی کہ ایک انسان اپنی انسانیت کی بقا کے لیے رب کائنات کی پناہ میں آئے اس شر سے جس کے اندر فطری اور طبی طور پر خرابی پائی جاتی ہے، شر پایا جاتا ہے، پہلا یہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اب غاسق کی کئی طرح سے تعبیر اور تفسیر مفسرین نے کی ہے۔ اندھیرا جب چھا جائے، اور اس چاند کو بھی کہا ہے جو غروب ہو جائے، رات کے اندھیرے میں غائب ہو جائے تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بنیادی طور پر جملہ ہے اس سے ایک حقیقت واضح ہوتی ہے کہ دنیا اسباب و مسببات کے تحت چل رہی ہے، کہ جب وہ سبب غائب ہوتا ہے، وقوع سبب ہوتا ہے تو شر پھیلتا ہے، اس کا ایک اثر اور نتیجہ ہوتا ہے۔ چاند غروب ہو گیا، رات کو نظر نہیں آ رہا تو رات کو اندھیرا پھیل گیا، چاند ہے تو اس کی چاندنی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اسباب و مسببات کا جو نظام ہے، اسباب اگر اس پودے کے مناسبت سے ہوں، ماحول ویسا ہو تو پودا نشو و ارتقا پاتا ہے، اور اگر اسباب اس کے مناسبت سے نہ ہو، پودا تو لگایا، فصل تو کاشت کی، ابھی کونپلیں نکلی ہی تھی کہ زوردار بارش ہو گئی، جی کپاس کاشت کی، اس کو گرمی اور ٹمپریچر چاہیے باہر نکلنے کے لیے، لیکن بارش ہو گئی، ساری کھرنڈ بن گئی، کاشتکار ہاتھ ملتا رہ گیا، دوبارہ کاشت کرنی پڑے گی، دوبارہ ہل چلانا پڑے گا۔ وہ موسم، وہ اسباب و مسببات کا نظام جس کے ذریعے سے چیزیں اس عمل انفلاق کے آگے بڑھنے، نتائج تک پہنچنے کا عمل وجود میں آتا ہے، اس کو روک دے۔ ہر وہ سبب و مسبب، ہر وہ نظام جو گرد و پیش میں ہے، وہ اگر وقوع ہو جائے، غائب ہو جائے وہ سبب، تو مسبب میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو اس کاشتکار کا تو اندھیر پڑ گیا جس نے مہنگا ترین بیج لا کر، مہنگی ترین زمین تیار کر کے ابھی گندم کاشت کی تھی یا کپاس کاشت کی تھی، اور بارش برس گئی، موسم ایسا آ گیا کہ جس نے اس کو چاول لگائے اور بارش برسی تو اس کے لیے تو فائدہ ہو گیا۔ گندم جب اوپر کونپلیں نکال لی اس نے، اس سخت سردی میں بارش ہوئی تو ان کے لیے سونا یوریا ہے، اس فصل کے لیے، نشو و ارتقاء کے لیے۔ تو وہ اسباب و مسببات کا نظام جس کی ذریعے سے وہ عمل انفلاق اپنے پایا تکمیل کو پہنچے، نشو و ارتقاء کے مکمل مرحلے تک پہنچ جائے، تو کاشتکار اس فکر میں رہتا ہے سبب ٹھیک رہے، موسم ٹھیک رہے، اس فصل کے مطابق جو ہے وہ ٹھیک رہے۔ تو من شر غاسق اذا وقب، اس اندھیرے سے کہ جب وہ پھیل جائے، اور جب وہ چاند غروب ہو گیا تو اندھیرا پھیل گیا۔ اور تیسری چیز من شر النفاثات فی العقد،
اسباب و مسببات کے بعد اگلا مرحلہ کہ وہ لوگ وہ جماعتیں جو معاہدات کو توڑتی ہیں، اس معاہدے کو توڑ کر خلاف ورزی کر کے اس فصل کو اجاڑنے کا کام کرتی ہیں۔ انسانی سوسائٹی معاہدات سے عبارت ہے، انسانوں کے کیے ہوئے کام بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو ایک ساتھ والی فصل والا اور یہ فصل والا دونوں ایک ایگریمنٹ میں بندھے ہوئے ہیں کہ آپ اس کی فصل کو بری نظر سے نہیں دیکھیں گے، وہ آپ کی فصل کو بری نظر سے نہیں دیکھے گا۔ زمین کے جھگڑے، جی بننا یہاں نہیں آ گیا، یہاں آ گیا، فصل کھڑی ہوئی ہے، ہل چلا کر اس کو کیا ہے فارغ کر دیا۔ اسی طرح انسانی زندگی میں جو معاہدات ہیں، سماجی ذمہ داریاں ہیں انسانی اجتماعیت کی، وہ بھی تو عقد ہے۔ ان معاہدات کو توڑنے والا جو شر پسند ہے، جو انسانی حقوق توڑتا ہے، ان سماجی معاہدات کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس پودے کے ساتھ اسے ایک اختلاف ہے، اس کے مالک کے ساتھ جھگڑا ہے، تو مالک کے ساتھ اس جھگڑے کے نتیجے میں جو معاہدات کی خلاف ورزی کرنے والا شر، ایسی جماعتیں یا سحر و جادو کے حوالے سے مفسرین نے یہاں تفسیریں کی ہیں کہ جو گروہ کے اوپر پھونک مارتی ہیں، تو وہ چیزیں جو معاہدات کو توڑنے سے متعلق ہیں، عورتیں ہوں، اب عورتوں پر زیادہ غصہ مرد اتارتے ہیں، صرف عورتیں ہی جادو ٹونا کرتی ہیں، مرد بھی، لیکن عورتیں زیادہ کرتی ہیں، اس لیے ان کا مفسرین نے تذکرہ کیا۔ لیکن مولانا سندھی کہتے ہیں کہ یہاں نفاسات سے مراد جماعتیں ہیں، مؤنث اس لیے ہے، وہ جماعتیں، وہ پارٹی، وہ اجتماعیت جو دوسروں کی اجتماعیت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کردار ادا کرتی ہے، اس کے لیے کوشش کرتی ہے۔ قرآن نے کہا ہے نا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکیں مار مار کر یہ جو نور الہی اللہ تعالیٰ دنیا میں لایا ہے، اس نور کو بجھا دیں۔ تو جو جماعتیں جو اس طرح پھونکے مار کر جدوجہد اور کوشش کر کے، اور یہ زبان سے آگ نکالنا، تقریریں کرنا، لوگوں کو ابھارنا، کسی کے خلاف پوری اجتماعیت کو جذباتی بنا کر بھڑکا دینا، پکڑ لو، قتل کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، یہ تو بھی تو نفاسات فی العقد کہ سماجی معاہدات کو توڑنے کا عمل۔ اس زمانے میں تو بہت بڑی بڑی جماعتیں بن گئی۔ انگریز سامراج کا جب بر عظیم پاک و ہند پر تسلط ہوا تو ایسی بہت ساری جماعتیں پیدا کی، ہندو مسلم جھگڑا پیدا کرنے کے لیے، خود مسلمانوں میں فرقے پیدا کرنے کے لیے، صحیح نظریے سے ہٹانے کے لیے گمراہ جماعتیں وجود میں لائیں، اور وہ لوگوں کے دلوں پر جو اثر انداز ہوتی ہیں، ان کا جھوٹا بیانیہ، جھوٹی بات وہ لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا ہے تاکہ وہ سچی جماعتوں اور سچے پروگرام سے پیچھے ہٹ جائیں۔ کہیں غلامی کا درس دیا جا رہا ہے، کہیں انگریز کی حکومت کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، کہیں ان مسلمانوں کو جو آزادی اور حریت کی جنگ لڑ رہے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے معاہدات کو پورا کرو، اور کہیں سے کچھ اور کہیں سے کچھ۔ جس کے پاس فتوے کا قلم ہے وہ فتویٰ لکھ رہا ہے، جس کے پاس صحافت کا قلم ہے وہ قلم بیچ رہا ہے، جس کے پاس زبان درازی کی عادت ہے جسے وہ اپنی زبان اس کام کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تو یہی تو نفاسات فی العقد، اس کے شر سے بچاؤ، پوری جماعت ہی حملہ آور ہو جائے، پوری سوسائٹی کو تباہ و برباد کر دے۔ اور ومن شر حاسد اذا حسد، اور چوتھی چیز، کوئی حاسد جب حسد کرتا ہے، حسد کے مرض میں مبتلا ہے، اور حسد یہ ہے کہ انسان کے پاس کوئی اچھی نعمت دیکھے اور اسی خواہش میں مبتلا ہو، اس کا سوچنا اٹھنا بیٹھنا ہو کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ ایک ہے حسد اور ایک ہے غبطہ، دونوں کے درمیان بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ غبطہ یہ ہے کہ کسی پر اچھا انعام دیکھا، کوئی اچھی چیز دیکھی تو آپ نے کہا اے اللہ جیسے اس کے پاس ہے ایسے ہی مجھے دے دے، جی
اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، دو آدمیوں میں حسد نہیں ہوتا، یعنی غبطے کی بات کی ہے۔ ایک وہ کہ جس نے علم لوگوں کو سکھایا، اس کو اللہ نے علم دیا تو اس پر رشک کرنا کہ یا اللہ اس کا علم تو اس کے پاس رہے اور مجھے بھی اللہ پاک ایسا علم نصیب فرمائے۔ اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جس کے پاس مال ہے اور وہ سخی بن کر انسانی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرتا ہے، اس مال کو انسانیت کے فائدے کے لیے خرچ کرتا ہے، تو اس کو دیکھ کر یہ دعا کرنا کہ اے اللہ مجھے بھی مال دے دے، مجھے بھی سخاوت کا جذبہ دے کہ جو میں مال ہے وہ میں بھی انسانیت کے لیے خرچ کروں۔ تو علم بانٹنا، اس پر اگر کوئی رشک کرتا ہے، اور اسی طرح جو مال ہے اس کے اوپر اگر کوئی رشک کرتا ہے تو جائز ہے۔ رشک کرنا، غبطہ کرنا، دعا کرنا جائز ہے، لیکن یہ بد دعا کرنا کہ اس سے یہ چیز چھن کر ختم ہو جائے، اس کی یہ نعمت باقی نہ رہے، تو اس پودے سے حسد کرتے ہوئے کوئی حاسد اسے پکڑے اور اکھیڑ لے، یا جان بوجھ کر اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے پانی داخل کر دے حسد کے مارے، کینہ اور بغض، تو اس کی وجہ سے یہ حرکت کرتا ہے۔ تو چار ممکنہ شکلیں تھیں کسی پودے کو بچانے کے لیے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان جماعت وجود میں آتی ہے تو ایمان کا بیج کسی کے دل میں آ گیا تو اس بیج کی جو کومپل ایمان کی نکلی ہے، اچھے اعمال کی نکلی ہے، اور ان بہت سارے مومنین نے مل کر ایک پارٹی اور جماعت بنائی، اجتماعیت قائم کی ہے، یہ جو اجتماعیت وجود میں آئی ہے تو اس کو بچانا ہے چار چیزوں سے۔ ہر اس چیز سے جس کی فطرت کے اندر شر، تخلیقی طور پر، جیسے شیطان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ عدوی و عدوکم، میرا بھی دشمن ہے اور تمہارا بھی دشمن ہے، انسان سے اس کا رشتہ ہی دشمنی کا ہے، تو اس کے شر سے بچنے کا اللہ سے پناہ میں آنے کی بات کی۔ اسباب و مسببات جو اس ایمان کی کومپل کو بڑھانے، اس نظریے کی پختگی کے لیے چاہیے ماحول، جماعتی طاقت اور قوت، تو اس کے حوالے سے دعا مانگی گئی کہ من شر غاسق اذا وقب، اندھیرا چھا جائے اور روشنی بجھ جائے تو بڑی خطرناک بات ہے۔ وہ جو ایمان کی روشنی آئی، وہ جو صحیح عمل اور شعور کی تربیت حاصل ہوئی، تو اس کو نشو و ارتقاء چاہیے، اپنے مناسب ماحول اور اسباب چاہیے، تو وہ اسباب مہیا ہوں، اور وہ اسباب جو اس کو ختم کرنے کے درپے ہوں، ایسا ماحول، ایسا نظام، ایسا دباؤ جو اس سچے نظریے سے منحرف کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے اختیار کرے، تو اس کے شر سے بچنے کا اعلان کیا گیا رب الفلق کے پناہ لے کر۔ اسی طرح من شر النفاثات فی العقد، جو لوگوں کی کانا پھوسی کر کے جو جماعتیں پراپگنڈا کرتی ہیں، جھوٹا پراپگنڈا، جھوٹ بولتی ہیں، جھوٹ کے ذریعے سے لوگوں کے صحیح نظریے اور فیصلے اور ایمان کا سودا کرتی ہیں، اس کو خرابی کے اندر مبتلا کرتی ہیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج کل کا یہ جھوٹا میڈیا اور آج کل کی یہ جو نام نہاد اسلامی پارٹیاں ہیں، جماعتیں ہیں، یہ وہ نفاثات فی العقد، کہ جب بھی یہاں کی سوسائٹی آزادی اور حریت اور دین کے غلبے کے نقطۂ نظر سے علماء حق کے ساتھ جڑتی ہے تو ایسی نام نہاد جماعتیں اسلام کے نام پر آ جاتی ہیں، اور وہ طرح طرح کے وسوسے، خیالات، گمراہ کرنے کے طریقے، کوئی نبی کا نام لے کر، کوئی صحابہ کا نام لے کر، کوئی اولیاء کا نام لے کر، کوئی اور تو اور شاہ ولی اللہ کا نام لے کر، شیخ الہند کا نام لے کر، مولانا سندھی کا نام لے کر گمراہ کرنے کے لیے میدان میں آ جاتی ہیں۔ یہ نفاثات فی العقد، ان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا مانگی گئی، اور اس حاسد کے شر سے بھی کہ جو آپ کا ہم اثر ہے، برابر کی چوٹ ہے، جس کو ہر وقت بغض اور عداوت کہ یہ کیوں پھل پھول رہے ہیں، یہ نظریہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے،
یہ نشو و ارتقاء آگے کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس سے ذاتی پرخاش پیدا کر لی، اور کوئی وجہ نہیں۔ ذاتی پرخاش کی وجہ سے اس کے در پہ آزار ہو گیا، اس کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس کے خلاف بغض و عداوت نکل رہا ہے۔ تو چوتھا شر جو انسانوں کے دلوں میں کینے اور بغض کی صورت میں ہے، اس سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو رب الفلق جو اس پوری کائنات کا رب ہے، نشو و ارتقاء کرنے والا ہے، اے اللہ میں ان 4 ممکنہ شرور جو کسی ایمان اور نظریے پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، جو تربیت کے راستے کی رکاوٹ ہیں، وہ نشو و ارتقاء کے راستے کی رکاوٹیں، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور جب ایک سچا مسلمان اپنے ایمان اور نظریے کے ساتھ اپنے آپ کو خالق کائنات کے ساتھ، رب کائنات کے ساتھ جوڑ لیتا ہے اور دل سے دعا کرتا ہے، تو رب اسے تھام لیتا ہے، ان شرور سے اس کی حفاظت کرتا ہے جو گرد و پیش کے ماحول میں اس کے تربیت کے راستے کی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اب قرآن پر تربیت حاصل کرنی ہے، قرآن ختم ہو رہا ہے، اس کی آخری صورتیں ہیں، تو اب تربیت کے لوازمات میں سے ہے کہ جو زیر تربیت ہو وہ ان 4 طرح کے شرور کے خلاف شعور رکھے، اپنے حاسد کو پہچانے، ہاں جی، اس نظریے کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والی جماعتوں کو پہچانے، ان اسباب و مسببات کا شعور حاصل کرے جو سبب اس کی نشو و ارتقاء کا ذریعہ بنتا ہے اور جو سبب اس کی نشو و ارتقاء سے روکتا ہے، اس کا شعور حاصل کرے، اور اس شر سے بچے جس میں فطری طور پر، تخلیقی طور پر آپ کے ساتھ دشمنی ہے۔ تو ان 4 شرور سے بچنے کی جدوجہد اور کوشش کرے گا، ان کے خلاف مزاحمت کرے گا، تب تو رب الفلق کے سائے میں آ کر تربیت کے مراحل طے کرے گا۔ اور اگر ان 4 شرور کے خلاف مزاحمتی شعور پیدا نہیں ہوا، ان کو اپنا دوست بنا لیا، اپنے دشمن کے ساتھ دوستی رکھی، ایسے اسباب و مسببات اختیار کیے کہ جو اندھیرا ہی اندھیرا مچاتے ہیں، ایسی جماعتوں کا ایجنٹ اور اعلی کار بن گیا، یا ان کی باتوں پر دھیان دے کر اپنے نظریے اور فکر کو چھوڑ دیا، تو تب بھی تربیت نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی حاسد کے حسد کا شکار ہو گیا تو تب بھی تربیت میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ تو اگر قرآن حکیم کی تعلیمات پر کوئی تربیت حاصل کرنا چاہتا ہے تو رب الفلق کی پناہ میں آئے، تو صدق دل سے اپنے ایمان اور اپنے نظریے اور اپنی سوچ کی حفاظت کے لیے آخر میں کہا جا رہا ہے اپنے رب الفلق کی پناہ میں آ جاؤ۔ یہ تو پوری کائنات میں ربوبیت کے تقاضے سے ذات باری تعالیٰ کا کائنات کی نشو و ارتقاء سے تعلق ہے، اور کائنات کا ایک حصہ انسان ہے۔ تو انسان یعنی فرد جو نظریہ قبول کرتا ہے نفس شخصی کے اعتبار سے، وہ تو اس صورت میں بیان کر دیا۔ اگلی صورت میں قل اعوذ برب الناس، انسانیت کے ساتھ رب ناس کا کیا تعلق ہے، اس کو الگ سے خصوصیت کے ساتھ، کیونکہ قرآن کا موضوع انسانی سماج ہے۔ شروع میں کئی دفعہ یہ بات بیان کی جا چکی ہے، قرآن کا موضوع المجتمع الانسانی ہے، انسانی سوسائٹی ہے، محض اکیلا ایک فرد نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد جماعت کا حصہ ہے، تو پوری کی پوری جماعت انسانیت، اس کا اجتماعی تقاضا کیسے پورا ہوگا، اور اس اجتماع کے ساتھ رب کائنات کا کیا تعلق ہے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ قل، تم کہو کہ اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں رب الناس کے، جو کل انسانیت کی، ان کی اجتماعیت کی، ہر دور کے اس انسانی اجتماع کی پرورش کرتا ہے۔ یہاں اللہ کے 3 وصف بیان کیے جن کی پناہ کی بات کی ہے، رب الناس، مالک الناس، الہ الناس۔ ان تینوں کا تعلق اجتماعیت سے ہے، اس لیے کہ انسان پرورش اپنے وسائل کے اعتبار سے تربیت حاصل کرنے کی پہلی سوچ اس کی اپنا خاندان ہوتا ہے، ماں باپ ہوتے ہیں،
کہ اس کی ضروریات کی کفالت اس نے کی، کھانا پینا معاشی تمام ضروریات۔ ذرا تھوڑا سا اور اوپر بڑھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام معاشی ضروریات ماں باپ کے علاوہ بھی سوسائٹی میں معاشی سرگرمیاں رکھنے والی جماعتیں کر رہی ہیں۔ کاشتکار گندم کاشت کرتا ہے، کپڑا بنانے والا کپڑا بناتا ہے، جوتا بنانے والا جوتا بناتا ہے، تو یہ اجتماعی پیشوں کے ذریعے سے انسانیت کی ضروریات اجتماع کی پوری ہوتی ہیں۔ پھر ان پیشوں کو جو کنٹرول کرنے والا طاقتور اس سے اوپر بڑھ کر وہ منتظم ہے، جو اس پورے نظام کو کنٹرول کرتا ہے، تو ملوکیت کا تقاضا پیدا ہوا۔ ربوبیت کے بعد اگلا تقاضا ملوکیت کا پیدا ہوا کہ ایک سیاسی سسٹم ہے، ایک حکمرانی کا نظام ہے، تو وہ اپنے وقت کے حکمران کو دیکھتا ہے کہ اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، اور ایک کچا ذہن سمجھتا ہے کہ شاید یہی خدا ہے، یہی ملک ہے، یہی عامر ہے، اس کی تربیت کو اور اس حکومت کو قبول کر لیتا ہے۔ تو ربوبیت ناس کا تعلق اقتصادیات و معاشیات کے ساتھ، اور ملوکیت ناس کا تعلق انسانوں کے لیے حکومت کے ساتھ ہے۔ تو یہاں حکم یہ دیا گیا کہ تمام تر معاشی جتنی بھی ضروریات ہیں اس کا جو اصل انسانیت کے لیے پیدا کرنے والا رب ہے وہ تو رب الناس ہے۔ اس لیے ایک انسان کسی سرمایہ دار، کسی طاقتور، کسی ظالم، کسی جاگیردار، مالدار کا غلام نہ بنے، بلکہ اس غلامی کی زنجیریں توڑ کر وہ ربوبیت جو رب العالمین کی ہے اس ربوبیت کے ساتھ تعلق قائم کرے، وہ آزاد ہو، زنجیریں توڑے اور اس ایک رب اعلیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے۔ یہ وہ معاشی اقدامات ہیں جو ربوبیت تشریعیہ کے تحت ہر انسان کے لیے اللہ کے حکم سے ہی وجود میں آتے ہیں۔ اور پھر رب کی دو قسمیں، ربوبیت تکوینیہ اور ربوبیت تشریعیہ۔ ربوبیت تکوینیہ تو یہ کہ اس انسان کے فائدے کے لیے یہ کائنات کا تکوینی نظام ہر لمحہ ایک نئے مرحلے، ترقی کے مرحلے سے آ رہا، نئی نئی ایجادات، نئی نئی دریافتیں، نیا پورا ماحول، تغیر و تبدل، زمانے میں کل یوم ہوا فی شان کا ظہور دمادم ہو رہا ہے۔ اور ایسے ہی ربوبیت تشریعیہ کے تحت ہر دور کی انسان کی اجتماعیت کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے انبیاء اور انبیاء کے بعد مجددین امت جو ہر دور کی روح اثر کے مطابق انسانی فلاح و بہبود کا نظام بناتے ہیں۔ تو اس پوری ربوبیت تشریعیہ اور تکوینیہ کا جو مرکز اور منبع ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ اس لیے کسی سردار سے، کسی جاگیردار سے، کسی حکمران سے، کسی معاشی طبقاتی نظام والے سے جڑ کر انسانیت دشمنی کا کردار ادا کرنا غلط بات ہے۔ تو ان تمام سے اوپر اٹھو۔ حضرت سندھی کہتے ہیں گھر میں ماں باپ کو دیکھتا ہے تو اس کی بات مانتا ہے، آگے نکلا تو اسکول میں گیا تو استاذ جس نے علم سکھایا اس کے ساتھ کیا ہے، محبت ہو گئی۔ اس سے آگے نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ہمارے ملک کا ایک حکمران ہے اور وہ لوگوں میں چیزوں کا نظم و نسق بھی قائم کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے خزانے سے پیسے بھی دیتا ہے، تو اس کے دماغ میں بادشاہ کی اور حکمرانی کا ایک اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جب اس سے بھی آگے بڑھتا ہے تو اب اسے سوچنا چاہیے کہ اس ملک سے اوپر ایک مالک الناس ہے، کل انسانیت کا حکمران ہے، تو ان کی حکمرانی ایک سطح کی ہے، باپ کی تربیت اور اس کا وسائل کی فراہمی ایک درجے کی ہے، استاذ کا عقل و شعور سکھانا ایک درجے تک ہے بس، اور کسی حکمران کا یا کسی نظام کا آپ کو کوئی چیز مہیا کرنا وہ بھی ایک درجے تک ہے۔ ان تمام کے پیچھے جو اصل طاقت ہے وہ رب الناس کی ہے اور مالک الناس کی ہے۔ تو سیاسی شعور بلند کیا کہ صرف اور صرف مالک ہے، حکمران ہے، شہنشاہ مطلق ہے تو وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور رب ہے تو صرف ایک۔ یہ فرعون کا دعویٰ کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، جھوٹا ہے۔ اصل مربی، اصل تربیت کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اس ذات کے پناہ میں آنا، اس کے ساتھ جڑنا۔ اور تیسری اہم ترین چیز کسی بھی سوسائٹی کی تشکیل کے لیے
فکر ہے، عشق ہے، تعلق ہے، جس کے ساتھ جذباتی وابستگی ہوتی ہے، تو الہ الناس، آدمی عشق کرتا ہے کبھی ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، استاذ کے ساتھ، رہنما کے ساتھ، لیڈر کے ساتھ، تو مختلف عشق کے مراحل ہوتے ہیں جو واقعتاً خود غرضی کے بغیر، تو کہا کہ ان تمام عشقوں سے اوپر اٹھو، ایک اور عشق کرو اللہ کے ساتھ، جس کی محبت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے انسانوں کے ساتھ۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے قلب میں ایک نقطہ ہے، نقطہ حبیہ، کہ ذات باری تعالیٰ کی محبت اس کے سویدائے قلب کے اندر پائی جاتی ہے، جی، جو جوہر قلب ہے، اللہ نے ودیت کی ہے۔ یہی مطلب ہے کہ ہر مولود کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ تعلق کا وہ نقطہ نورانی ہر ایک کے قلب میں پایا جاتا ہے۔ تو آدمی کسی سے محبت کرتا ہے صرف جسم کی لذت کے لیے، کسی سے محبت کرتا ہے صرف عقلی فائدے کے لیے، کسی سے محبت کرتا ہے کسی نفس کے تقاضے سے۔ تو ان تمام محبتوں سے اوپر ایک انسان کو چاہیے، انسانیت کی ترقی کا راستہ یہی ہے کہ وہ اس اللہ تبارک و تعالی الہ کی طرف اپنے اس نقطہ حبیہ کو جوڑے، عشق پیدا کرے، اس کی محبت اور تعلق اس کے ساتھ قائم کرے۔ جو ذات تمام ارواح کو اپنی طرف مقناطیس کی طرح کھینچ رہی ہے، تو جو قلب کے اندر موجود ہے اس کو زنگ آلود ہونے سے بچانے کے لیے رین اور غلف جو اس کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں ان کو توڑ کر اس قلب کے نقطے کو اس ذات باری تعالیٰ کے ساتھ جوڑے۔ تو فکر کا مرکز اور منبع الہ الناس ہے۔ تو سوسائٹی کی تشکیل کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں: فکر، فلسفہ، اس کی سیاسی نظام اور اس کا معاشی نظام۔ تو تینوں کے لیے جو مرکز ذات ہے کہ اس کا مرکز اور منبع الوہیت خدا بندی جو ہے اس کو ماننا، ملوکیت خدا بندی کو ماننا، ربوبیت خدا بندی کو مان کر اپنا سیاسی، معاشی اور فکری نظام بنانا، یہ اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ کیونکہ اللہ انسان کے ساتھ رب کا رشتہ بھی رکھتا ہے، مالک کا رشتہ بھی رکھتا ہے اور الہ کا رشتہ بھی رکھتا ہے۔ ان تینوں رشتوں کا جو تعلق پوری انسانیت کی انسانی اجتماعیت سے ہے، تو اس اجتماع سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اعلان کیجئے کہ اعوذ برب الناس۔ کس چیز کی پناہ سے؟ ان تینوں چیزوں میں جو سب سے بڑی خرابی کی بات ہے، ان چار شروں کے بعد ایک اور اہم ترین شر، من شر الوسواس الخناس۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ پہلے چار شر تو ظاہر و باہر ہے: حاسد کا حسد، جماعتوں کا پھونکے مار کر کاروائی عملاً کرنا، اسباب و مسببات کے نظام کا درم برم ہو جانا، اور ما خلق کے شر کا ہونا، یہ ظاہری شرور ہے۔ ایک شر اور بھی ہے جو چھپ کر وار کرتا ہے، الوسواس الخناس۔ انسانی تمام اعمال کا مرکز اور منبع اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں سے عبارت ہے۔ انسان جب بھی کسی کام کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پہلی دفعہ اس کا پہلا خیال آتا ہے، اور وہ خیال بڑے ہی چپکے سے چھپ کر دل میں آ جاتا ہے۔ وسوسہ، وسواس پیدا کرنے والا ایک ہے خیال، وہ خیال شیطانی بھی ہوتا ہے اور وہ خیال رحمانی اور ملکوتی بھی ہوتا ہے۔ حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کا ایک قرین ہے، جس کا تذکرہ سورۃ قاف میں آ چکا ہے، قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ۔ ہر انسان کا ایک قرین ہے، وہ قرین اگر ملائے سافل کے فرشتوں کے مطابق ہو جائے تو وہ ہمیشہ حق بات کا القاء کرتا ہے دل کے اندر، اور اگر یہی قرین بدماش ہو
شیطان یا ابلیس ابالسہ سے تعلق رکھتا ہو تو یہ ہر وقت ڈنگ مارتا رہتا ہے، ہاں جی، غلط وسوسے خیالات پیدا کرتا ہے۔ تو جس نے ایمان قبول کیا، قرآن کے نظریے کو مانا، جدوجہد کا راستہ اختیار کیا، تربیت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور وہ چھپ کر وار کرنے والا خناس شیطان وہ تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالے چھپ کر، ایک وہ دشمن ہوتا ہے جو ظاہری طور پر کر رہا ہے تو اس سے تو آپ بچا لیتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو دل کے اندر کیڑا لگا دے، خناس، چھپ کر وار کرنے والا، بڑی خوبصورت شکل میں، بڑے عمدہ صورت میں آئے اور ایک ذرا سا خیال ڈال دے۔ اچھا، یہی وسوسہ بڑھتے بڑھتے کیا ہے جی، بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ان وسوسوں کی یلغار سے انسان کا ذہن اور فکر منتشر ہو جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی نفسیاتی مریض ہوتے ہیں وہ وسوسوں کے تو مریض ہوتے ہیں، خیال ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں، بس خیال ہے، انہوں نے اپنی خیالی دنیا میں سمجھ لیا، ہاں جی، خیالات وسوسوں کے ذریعے سے کہ پتہ نہیں یہ ہونے والا ہے۔ یہ آج کل یہ جو کورونا شریف تم پر بدماشی کی صورت میں مسلط ہے، اس کا خیال ہی ہے نا، وسوسہ ڈال دیا کہ بس یہ آئے گا اور تمہارے پورے وجود کو درم برم کر دے گا، ہاں جی، توڑ پھوڑ کر سب کچھ۔ بھائی انسانی جسم میں مفید وائرس بھی تو ہیں، مفید بیکٹیریاز بھی تو ہیں، آپ کی امیونٹی اور دفاعی نظام بھی ہے، اس کا خیال نہیں ہوگا، اس کورونا کا خیال ہوگا، دماغ پہ وہ مسلط ہو گیا تو بس گھگھیا جائے گا، او جی کورونا پازیٹیو آ گیا، چاہے جھوٹی رپورٹ ہی ہو جی، تو پھر خوف زدہ ہو کر وہ وسواس الخناس چین ہی نہیں لینے دیتا، بے چین رکھتا ہے۔ تو ایسا خوف جو وسوسے کی صورت میں ہو اور چھپ کر وار کرے تو یہ تو انسان کو ویسے ہی ڈگمگا دیتا ہے، اور اگر وسوسوں کا شکار ہو جائے تو وہ مریض ہے، وہ شیطان کا تسلط ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو بار بار وضو کرنے اور ہر وقت ہاتھ دھونے کا وسوسہ لائق ہو گیا تو اس پر دراصل شیطان مسلط ہے، ولہان، اس نے اس کو پاگل بنا دیا جی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بس ٹوٹی کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، منہ ہی دھوتے رہتے ہیں، بازو ہی دھو رہے ہیں، پاؤں ہی دھو رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، تو وسوسے میں مبتلا ہے نا۔ بھائی سادہ طریقے سے ایک دفعہ دھونا فرض ہے اور باقی سنت ہے 2-3 دفعہ، بس 3 سے زیادہ جو دھوتا ہے اپنے اعضاء کو، اس کا مطلب یہ کہ وہ وسوسے میں مبتلا ہے، وہم ہے۔ 3 دفعہ سے تو دھلائی مکمل ہو جاتی ہے، یہاں ٹوٹی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ہاں جی لگے رہتے ہیں۔ تو یہ جو وسوسہ ہے یہ بڑا خطرناک مرض ہے، یہ شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ اس نے کوئی پختہ خیال یا متبادل تو دیا نہیں، لیکن اسے وسوسوں میں مبتلا کر دیا۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ وسوسہ ڈالنے والا شیطان، پھسلانے والا، ہاں جی، جیسے شیطان نے کیا تھا۔ الذی یوسوس، جو خیال ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، فی صدور الناس، اور وہ وسوسے ڈالنے والے 2 طرح کے ہوتے ہیں، من الجنۃ والناس، جنوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہر نبی کے لیے دشمن بنایا، شیاطین الانس والجن، انسانوں میں بھی شیطان اور جنات میں بھی شیطان۔ تو جو شیطان صفت انسان ہوتے ہیں وہ وسوسے ڈالتے ہیں، جھوٹے اخبارات، صحافی، ہاں جی، تقریریں کرنے والے، یہ سب کے سب الوسواس الخناس ہے، چھپ کر وار کرتے ہیں اسلام کے لبادے میں، صحافت کے لبادے میں، جمہوریت کے عنوان سے، معیشت کے نام پر، سیاست کے نام پر، پورے معاشی اور پورے اجتماعی نظام کی خوبصورتی کے عنوان سے ایک وسوسہ ڈالتے ہیں کہ اصل فکر سے یہ منحرف ہو جائے۔ تو قرآن نے اپنا پورا فکر و عمل بیان کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو اپنے اس فکر کو بچانے کے لیے ہر مسلمان اپنے آپ کو رب الفلق اور رب الناس کی پناہ میں لا کر ان 5 شرور سے بچے، 4 ظاہری اور 5واں خفیہ طور پر وار کرنے والا۔ وہ بڑی میٹھی زبان سے آ کر آپ کے سامنے بات کہے گا اور ایسی چھرلی چھوڑ دے گا کہ آگ لگا کر بھاگ جائے گا،
حدیث پاک میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں ایک آدمی چوک میں کھڑا ہو کر کہے گا، کوئی جھوٹی خبر پھیلائے گا، اور یہ جو سننے والے ہیں یہ آگے جا کر لوگوں کو بیان کریں گے اور کہیں گے کہ ایک انسان ایسا خوبصورت داڑھی والا، بہت عمدہ لباس والا، اس نے یہ بات کہی تھی۔ تو لوگ پوچھتے ہیں بھی کون تھا وہ؟ کہ جی چہرہ تو میں پہچانتا ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کون۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ ضرور شیطان ہوگا، انسانی شکل میں آ کر لوگوں کو گمراہ کرے گا، شیاطین الانس میں سے ہوگا، بہت اچھے لباس کے ساتھ، بہت عمدہ جبے قبے کے ساتھ آ کر آپ کو گمراہ کرے گا۔ وہ کرنل لارنس جو ہے وہ انگریزوں کا جاسوس، جو کئی سالوں تک کابل کی کسی ایک مسجد کا امام رہا، جاسوسی کرنے کے لیے، اور جب جانے لگا تو کہنے لگا بھائی بات سنو، میں تو جاسوس تھا، اپنی 15 سال کی نمازیں لوٹا لینا۔ تو ایسے شیطان بنائے گئے۔ وہ اسی لیے نواب احمد سعید خان چھتاری جو یو پی کے گورنر بھی رہے، تو وہ جب ریٹائر ہو گئے اور اس کے بعد وہ اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے برطانیہ گئے، تو وہ اپنی سوانے میں لکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا تو روزوں کی عادت تھی، تو ہم نے کہا مجھے تو واپس ہندوستان جانا ہے۔ اس نے کہا کس لیے جانا ہے؟ کہ جی رمضان کا مہینہ ہمارا شروع ہو گیا، وہاں عبادت اور یہ وہ سارا ماحول ہوتا ہے اجتماعی، تو میں تو کسی ایک جگہ رمضان گزاروں گا، یہاں تو لندن میں کہاں ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، میں آپ کو ایسا ماحول دے دیتا ہوں، یہیں رہو۔ وہ یکم رمضان کو نواب صاحب کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر، اس کا جو انگریز دوست تھا وہ لندن سے باہر ایک جگہ لے گیا، جنگل میں چلتے 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 ایک جنگل میں جا کر وہاں ایک کانٹے دار چاروں طرف جھاڑیاں تھیں، وہیں اس کے اندر سے جا کر ایک گیٹ کھلا اور وہ اندر لے گئے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے تو کہتے ہیں کہ وہاں میں نے بڑی شاندار عالیشان مسجد، چاروں طرف کمرے بنے ہوئے، بڑے جبے قبے والے، بڑے نیک لوگ، بڑی بڑی داڑھیوں والے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی حدیث پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر اذکار کر رہا ہے، کوئی تسبیحاں گھما رہا ہے، کوئی کچھ تو کچھ۔ میں بڑا حیران ہوا کہ بھائی یہاں لندن میں ایسا ماحول، تو یہ تو بہت اچھا ماحول ہو گیا۔ انہوں نے کہا نواب صاحب رمضان یہاں گزارو۔ رمضان گزار لیا۔ تو وہ بڑے حیران رہے پورا مہینہ کہ لندن میں ایسا ماحول ہے کہ اتنے لوگ یہاں پڑھا رہے ہیں، کہیں مسئلے بیان ہو رہے ہیں، کہیں فقہ پڑھائی جا رہی، کہیں حدیث پڑھائی جا رہی ہے، کہیں قرآن کی تفسیر بیان کی جا رہی، کہیں کچھ کہیں کچھ۔ اور جب عید کا دن ہوا تو عید بھی بڑی زوردار بنائی گئی، بڑی خطبے تقریریں ہوئیں، اور اسی طریقے کے مطابق جیسے مسلمان ملکوں میں ہوتی ہیں، تو وہ انگریز ان کا جو دوست تھا وہ عید والے دن لینے چلا گیا، مہینہ پورا ہو گیا، چلو جی نواب صاحب کو لے آئیں۔ تو وہ لے کر جب واپس آیا تو نواب صاحب حیران کہ بھئی یہ چکر کیا ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو برطانوی انٹیلیجنس کے تربیت دینے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سارے مولوی بنائے جا رہے ہیں، کوئی پیر بنایا جا رہا ہے، کوئی مفسر ہے، کوئی محدث ہے، کوئی فقیہ ہے۔ اب یہ مسلمان ملکوں میں جائیں گے اور وہاں جا کر اس بہروپ کے ساتھ ان کی مسجدوں، ان کے مدرسوں اور ان کے ممبروں پر خطبے دیں گے اور جاسوسی کریں گے۔ ان میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہے، سارے کے سارے کیا ہے، اسی کام کے لیے۔ تو یہ جو ڈرامہ ہے وسواس الخناس نہیں تو کیا ہے، باقی ساری باتیں اچھی کریں گے، ایک تھوڑا سا کیا ہے شک پیدا کر دیا، وسوسہ ڈال دیا۔ باقی قرآن بھی سنائیں گے، حدیث بھی سنائیں گے، فقہ بھی سنائیں گے، ایک بات غلط۔ یہ مستشرقین جتنے ہیں جو کھل کر کتابیں بھی لکھتے رہے ہیں، حدیث پر بڑا کام کیا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، ایک شک پیدا کرتے ہیں۔ وہ مستشرق ہے جس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح عمری لکھی، ان کے حالات لکھے، بڑی ان کی تعریفیں، جتنا بھی کچھ مواد تھا موجود تاریخ میں لکھ دیا، اور درمیان میں 2-4 شک اور شبہ ڈال دیے۔ وسواس الخناس جس کو عام آدمی سمجھ نہیں سکتا۔ ابن شہاب زہری جو بنیاد ہے حدیث کی، ایک شک پیدا کر دیا ان کے حالات لکھتے ہوئے۔ اب کیا ہوگا کہ جو پڑھنے والا ہے اس کے دل میں وہ کانٹے کی طرح چبھ گیا کہ اگر یہ بات ہے، اور وہ ایسا بنیادی شک ہے جو یہ پیدا کرتا ہے کہ جی حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پورے ذخیرہ حدیث کو فیل کرنے کے لیے، اس پر سوال اٹھانے کے لیے ایک کیڑا چھوڑ دیا، الوسواس الخناس۔
ہاں جی مسلمان آزادی اور حریت کی تحریک چلا رہے تھے تو 1928 میں مصر کے اندر الجماعت الاسلامیہ قائم کر دی، پھر اخوان المسلمون بنائی گئی، اور اس نے پورے جزیرۃ العرب میں برطانیہ کی حکمرانی کے لیے راستہ صاف کیا اسلام کے نام پر۔ اور وہ ماڈل جب مصر میں کامیاب ہوا تو ماشاءاللہ 1941 میں یہاں ہندوستان میں اسے شفٹ کر دیا گیا۔ اس نے مزید ترقی کی تو 1945 میں خود شیخ الہند کی جماعت کے اندر کیڑا ڈال دیا وسواس الخناس، اور جب پاکستان بنا تو پھر ماشاءاللہ کھمبیوں کی طرح انہوں نے انڈے بچے دیے، تو بہت ساری ایسی پارٹیاں جو اسلام کے نام پر، جمہوریت کے نام پر، قومیت کے نام پر ہاں جی کردار ادا کرنے لگی۔ اسی لیے تو مولانا سندھی نے کہا کہ انقلابی نقطہ نظر سے قرآن حکیم کی اصل تعلیم کی طرف رجوع کرو، اور قرآن حکیم نے اپنی نزولی ترتیب اور اس موجودہ ترتیب کے ساتھ انسانی اجتماع کی ترقی کا جو پروگرام دیا ہے اس پر ایسی جماعت تیار کرو جو ان وسواس الخناس سے پاک ہو کر رب ناس کے ساتھ تعلق جوڑے اور رب الفلق کے ساتھ تعلق جوڑے۔ یہ وہ قرآن کا انقلابی پیغام ہے جسے مولانا سندھی حرم سے لے کر یہاں آئے اور اس پیغام کو منتقل کیا کہ اپنی اجتماعیت کے مسائل کو سمجھیے، اور اپنی اجتماع کو جو روگ ان 5 شیطانوں کا جاری ہے اس کے خلاف مزاحمتی شعور پیدا کیجیے۔ ان 5 شرور کا جو آخری 2 صورتوں میں دیا گیا ان کے خلاف مزاحمتی عمل ہونا چاہیے۔ تو یہ مزاحمتی عمل اور شعور پیدا کرنے والی ہاں جی صورتیں ہیں، لیکن یہاں مسلمانوں کا عجیب تماشا ہے کہ وہ صورتیں جو شکوک و شبہات اور شرور و فتن کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، تو ان صورتوں کو آج وسوسے جادو ٹونے کے لیے استعمال کرنے کا پروگرام بنا رکھا ہے۔ کیا ایک حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو بخاری مسلم میں بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی لبید ابن عاصم نے جادو کر دیا تھا، تو اس جادو کے توڑ کے لیے یہ معوذتین نازل ہوئیں، دونوں صورتیں نازل ہوئیں۔ حدیث صحیح ہے، واقعہ صحیح ہے۔ اب اس واقعے کی بنیاد پر مولویوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی اب سحر تو برحق ہے، اور سحر کو توڑنے کے لیے ہاں جی جادو ٹونے کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ہماری خدمات لینا بھی چاہیے جی۔ تو اور نہیں تو جادو ٹونے کا کاروبار شروع کر دیا۔ بھائی جادو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، اور اس کے توڑ کے لیے اللہ نے یہ صورتیں نازل کر کے کہا کہ اعوذ برب الفلق اعوذ برب الناس، اس رب کی پناہ میں آ جاؤ۔ آپ بتاؤ کہ اللہ کی پناہ میں آنے کے بعد کون لبید ابن عاصم ہوگا جو ہاں جی جادو ٹونے کر کے کیا ہے ہمیں خراب کر سکے گا؟ تو وہاں وسوسے کو پیدا کر کے ہاں جی لیڈروں اور رہنماؤں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دیا اپنے علم سے۔ بھائی بالفرض کسی نے اگر جادو کیا بھی ہے اور برحق ہے تو اس کا توڑ کا طریقہ خود اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا، تو وہ طریقہ اختیار کرو، لیکن اس نظریے کے ساتھ، اس عزم اور ارادے کے ساتھ کہ وسواس الخناس کا مقابلہ کرنا ہے، نہ یہ کہ جادو کا وسوسہ اپنے اوپر مسلط کر لو۔ ایک بڑی مذہبی جماعت کے ایک بڑے لیڈر سے ملاقات ہوئی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم گئے تو ایک عامل صاحب آئے، ان کے کانوں میں کھانا پھوسی سی کی اور چلے گئے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ مجھ پر بڑا سحر ہوا ہے، بڑا جادو ہوا ہے۔ یہ عامل صاحب جو ہے میرا علاج کر رہے ہیں اور علاج کے لیے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی کیا کیفیت ہے؟ ایسا سحر ہو گیا، ایسا سحر ہو گیا کہ میں مصیبت میں مبتلا ہوں۔ تو بعد میں حضرت فرمانے لگے کہ اگر لیڈر کو ہی جادو ہوا ہے تو پوری جماعت کو جادو نہیں ہوگا، ساری سحر زدہ ہوگی۔ تو حالت یہ ہے کہ یہاں بڑے بڑے لوگ اس وہم میں وسوسے میں مبتلا ہوں۔ حضرت فرماتے تھے کہ بالفرض اگر کسی شیطان نے کوئی شیطانی عمل کیا ہے تو تمہاری ول پاور اتنی ہونی چاہیے کہ اللہ کی پناہ میں آ کر کہو کہ اس وسواس الخناس کے شر سے بچ گئے۔ اللہ پاک فرماتے انا عند ظن عبدی بھی، میں بندے کے ساتھ معاملہ اس کے گمان کے مطابق کرتا ہوں۔ اگر اسے یہ یقین ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آ گیا، تو آپ بتاؤ کہ جو آدمی
کسی چھوٹے سے افسر کی پناہ میں آ جاتا ہے تو وہ گنڈوں سے بچ جاتا ہے کہ نہیں؟ جی، کوئی بڑا چودھری ہو اور اس کے آدمی اس کی پناہ میں آ جائے تو اور کوئی گنڈا بدماش اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ نہیں یہ مجھے بچا لے گا۔ اور اگر کسی کا کوئی یارانہ کسی وزیر اعظم سے، کسی چیف منسٹر سے ہو یا کسی آئی جی سے ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ میں تو اب پاٹے خان ہو گیا، جی مجھے تو اب کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بھائی وہ مالک الملک شہنشاہ مطلق اللہ تبارک و تعالی جس کی پناہ میں آئے ہیں ہم، تو جو اللہ کی پناہ میں آ گیا، کون شیطان شتونگڑا ہے، کون وسواس ہے، کون ایسا شر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کے اندر ہوتے ہوئے بھی نقصان پہنچائے؟ تو جتنا عزم پختہ ہوگا، جتنا ارادہ پختہ ہوگا، جتنا اللہ پر اعتماد اور توکل ہوگا، جتنی مضبوط سوچ اور رائے ہوگی، اتنا ہی نہ کوئی جادو ٹونا اثر کرے گا، نہ کوئی جن اثر کرے گا۔ جب ہم نے دعا مانگ لی، پناہ مانگ لی کہ من الجنت والناس، تمام جناتی دشمنوں، بھائی جو جادو ہوتا ہے یا جن کرتا ہے یا انسان ہوتا ہے، یا انسان شیطان ہوتا ہے یا جنات، تو ان سے نکل کر اللہ کی پناہ میں آ گئے تو اتنا یقین تو ہونا چاہیے کہ اللہ کی پناہ میں آئے ہیں، اب کسی بدماش کی مجال نہیں ہے کہ ہمارے فکر و عمل پر کوئی حملہ آور ہو۔ تو جتنی اونچے درجے کی ول پاور ہوگی اتنا ہی نتیجہ نکلے گا اونچے درجے کا۔ تو ان دونوں صورتوں کا بنیادی پیغام یہ ہے، حوصلہ بڑھایا گیا، جرأت پیدا کی گئی کہ تم نے جو ایمان قبول کیا ہے، الحمد سے لے کر قل هو اللہ احد تک جو اللہ کا پیغام سماعت کیا ہے، سنا ہے، اس کو پڑھا ہے، اس پر تم ایمان لائے ہو، تو اس ایمان کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ ہر طرح کے شرور و فتن کا رعب دماغ سے نکال دو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اور جب اللہ کی پناہ میں صدقے دل سے آ گئے تو اب دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی، پھر اللہ کی نصرت آئے گی اور فتح حاصل ہوگی، غلبہ ہوگا اور تمہارا نظام قائم ہوگا۔ اور اگر خود ہی اسی جادو ٹونے کے چکر میں پڑے رہے، اسی وہم یاد کا شکار رہے، ایسے ہی پروپیگنڈے سے دوچار رہے، ایسے ہی وسواس الخناس کے ایجنٹ بنے رہے، تو پھر چاہے حلق سے اوپر ایمان ہے، قلب کے اندر تو راسخ ہوا نہیں۔ تو جو پیغام الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوا تھا وہ اعوذ برب الناس پر ختم ہو گیا۔ جی، حمد سے بات شروع ہوئی، اللہ کی تعریفوں سے، اس رب العالمین سے، اور اس سے دعا مانگی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ نے سورۃ البقرہ سے لے کر الناس تک سیدھا راستہ دکھا دیا۔ شروع میں ذکر کیا گیا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین دیباچہ ہے اس پورے قرآن حکیم کا، اس دیباچے میں ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، دعا ہے، اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں۔ تین باتیں وہاں بھی کہی گئی، رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، تین ہی باتیں اختتام میں بھی کہی گئی، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ ان تینوں صفات کا آخر میں تینوں صفات کا تذکرہ کیا۔ وہ جو مولانا سندھی کہتے ہیں کہ ہر صورت کی ابتدا اور اس کی انتہا صورت کا موضوع بناتی ہے، اور قرآن حکیم کی ابتدا اور انتہا پورے قرآن حکیم کا موضوع بنا دیا کہ انسانیت کے لیے ایک مکمل اور جامع پروگرام ربوبیت، الوہیت، ملوکیت، خداوندی کی صورت میں متعین کر دیا۔ تو جو تین باتیں جن کی تعریف کی تھی اور تعریف کر کے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، ہمیں ہدایت دے دے، تو اللہ نے البقرہ سے لے کر یہاں پوری ہدایت دے دی۔ یہ ہے ہدایت، یہ ہے پیغام، یہ ہے نظریہ، یہ ہے سوچ، یہ ہے سیاسی، معاشی، سماجی تعلیمات کا ایک مکمل پیکج۔ اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس ہدایت پر تم اب قائم رہنا چاہتے ہو تو قائم رہنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس کی پناہ میں آ جاؤ اور ہر طرح کے شرور و فتن سے نجات حاصل کر لو۔ تو اس طرح قرآن حکیم نے اپنا پیغام مکمل کرتے ہوئے آخری لفظ یہاں الناس استعمال کیا، اور وہاں شروع میں الحمد، اللہ کی تعریف سے بات شروع ہوئی، اختتام انسانی اجتماعیت پر ہوئی۔
کہ اپنا اجتماع، اپنی سوسائٹی، اپنا پورا معاشرہ ان تعلیمات کے مطابق بنانے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرو۔ اس طرح یہ پیغام قرآن حکیم کا مکمل اور جامع طور پر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے 1 جنوری 2019 کو الحمدللہ کا پہلا درس دیا تھا، اور آج 31 دسمبر 2020 کو 2 سالوں میں ہم نے اسے مکمل کر لیا ہے، اور آئندہ انشاءاللہ پھر دوبارہ شروع کر لیں گے۔ اسی طرح دورہ تفسیر میں پچھلے 3 سالوں سے 10 پاروں کی ترتیب چل رہی تھی جی، 2018 میں، 19 میں اور اب 20 میں، تو وہ بھی آج مکمل اور تکمیل اس کی ہو گئی۔ تو گویا کہ 2 قرآن حکیم کی جو دروس قرآن اور دورہ تفسیر کی جو 2 ترتیبیں تھیں وہ آج اختتام پذیر ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جو نظریہ ہم نے سیکھا اس کو رب الناس اور رب الفلق کی پناہ میں آ کر پورے اعتماد کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، غلبے کے ساتھ اس پیغام کو آگے منتقل کرنے کی جد و جہد اور کوشش کریں تو یقیناً دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین وانصرنا علی القوم الظالمین وانصرنا علی القوم المفسدین وانصرنا علی القوم الفاسقین والفاجرین وانصرنا علی القوم الظالمین۔ یا اللہ ہمارے انفرادی اور اجتماعی گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، بہت ہی زیادتیاں اور ظلم ہم نے اپنے اوپر کیے ہیں۔ یا اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما، ہمیں قرآن حکیم کے ساتھ سچی نسبت اور تعلق نصیب فرما، قرآن حکیم سے محبت اور عشق نصیب فرما، اس کے پیغام کا فہم اور شعور نصیب فرما، اس پیغام کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے معاشرے سے ظلم، ناانصافی، قتل و غارت گری، دہشت گردی کا یہ عذاب ختم فرما، ہمیں اس کے شر اور فتنے سے محفوظ فرما۔ جتنے شرور ان صورتوں میں بیان کیے گئے ہیں یا اللہ ہمیں ان سے بچا، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ یا اللہ اپنی پناہ میں ہمیں قبول فرما، ہر قسم کے شر اور فتنے سے ہمیں محفوظ فرما، ظلم، ناانصافی، قتل و غارت گری کے اس نظام سے نجات عطا فرما۔ قرآن حکیم کی تعلیمات کے مطابق عدل، امن، معاشی خوشحالی کا نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ غلبہ دین کے نظریے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، مغلوبیت، مرعوبیت، پست ہمتی، بزدلی، کمزوری سے نجات عطا فرما، بد اخلاقیوں سے نجات ہم نصیب فرما، اعلیٰ اخلاق نصیب فرما، طہارت، اخبات، سماحت اور عدالت کا شعور ہمیں عطا فرما، اس کے مطابق اپنی زندگی کی تعمیر و تشکیل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام دوست جو دعا چاہتے ہیں ان کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرما، جو یہاں حاضرین موجود ہیں اور جو دنیا بھر میں ان تمام دروس قرآن کو سنتے رہے ہیں، یا اللہ ان تمام کے لیے فضل و کرم فرما، ان کے مسائل حل فرما، ان کی مشکلات دور فرما، قرآن حکیم کی برکت سے ان کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرما، ان کے مسائل حل فرما، انہیں ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار نصیب فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما، جو ہمارے عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ دنیا بھر کے مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو شکست نصیب فرما، دین اسلام کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرما، غلبہ دین کے نظریے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں ترقیات نصیب فرما، دنیا میں بھی کامیابی نصیب فرما اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات عالیہ کو مزید بلند فرما، جن پر یہ قرآن نازل ہوا یا اللہ ان پر درود و سلام بھیج،
ان کے مزید ترقیات اور انہیں ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ صحابہ کرام جن کے ذریعے سے یہ قرآن حکیم ہم تک پہنچا ہے، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ ان تمام اولیاء اللہ، علماء ربانیین جن کی وساطت سے یہ پیغام حق ہم تک پہنچا ہے اور ہمارے دلوں میں آیا ہے، یا اللہ ان تمام کے ہم احسان مند ہیں، ان کے درجات کو مزید بلند فرما، ان کے ترقیات نصیب فرما، ملائے اعلیٰ اور حضرت القدس میں ان کو اونچا مقام نصیب فرما۔ یا اللہ اس دور میں حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی سے لے کر حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری تک یہ تمام ولی اللہ مشائخ جن کی نسبت سے ہمیں یہ توفیق ہوئی کہ قرآن حکیم کو سمجھ سکیں، یا اللہ ان تمام کے درجات کو بلند فرما، ان کے فکر اور نظریے کو ہمیں آگے منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس تفسیر کے بیان کرنے میں یہ حضرت شیخ الہند کا ترجمہ اور تفسیر اور مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی جو علوم و افکار اور امام شاہ ولی اللہ کی تعلیمات ہمارے سامنے رہیں، یا اللہ ان حضرات کے درجات بلند فرما، ان کی خدمات کو قبول و مقبول فرما، ان کے فکر کو آگے ہمیں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما، یہ ہمارے دلوں میں جاگزی فرما، ہماری عقل، ہمارا نفس، ہمارا قلب ان کے رنگ میں رنگا جائے اور آگے منتقل کرنے کے لیے ہم پوری اجتماعیت کے ساتھ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری جماعت کو مضبوط فرما، اس کا رعب پیدا فرما، اس کی کمزوریوں کو دور فرما، ہم بہت ہی کوتاہ ہیں، یا اللہ ہماری ان کوتاہیوں کو نظر انداز فرما، ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے پیر و مرشد حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری کے درجات عالیہ کو مزید بلند فرما، جن کا فیضان ہم تک یہ منتقل ہوا ہے، بزرگوں کی نسبت انہوں نے ہم تک منتقل کی ہے۔ یا اللہ اس ادارے کی حفاظت فرما، یا اللہ حضرت کی اس جماعت کی حفاظت فرما، ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرما، ہمیں طاقتور بنا، قوت والا بنا، بزدلی اور کم ہمتی سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اخلاص اور للہیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، نفس کی خرابیوں، تکبر و غرور، بد اخلاقیوں، نفس کے دھوئیں سے ہمیں بچا، نفس کے شر سے بچا۔ ہم تمام تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں اپنے نفس کے شر سے۔ اللہم اننا اعوذ بکا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اپنے برے اعمال اور اپنی بد اخلاقیوں سے ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی ترقی نصیب فرما، ہمیں دنیا میں بھی عزت و وقار نصیب فرما اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما، عذاب قبر، عذاب حشر، عذاب جہنم سے ہمیں محفوظ فرما، ہمیں درجات عالیہ نصیب فرما، ہمیں مقربین بارگاہ الہیہ کے ساتھ قرب نصیب فرما، جنت الفردوس نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔